دین اسلام سے پہلے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو جو شریعتیں دی گئی تھیں، ان شریعتوں میں کہیں نرمی تھی، کہیں سختی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو جو شریعت دی گئی تھی اس میں سختی تھی۔ کپڑے پر اگر ناپاکی لگ جائے تو کپڑا پاک نہیں ہوتا تھا۔ اتنا کپڑا جتنے پر ناپاکی لگی ہے کاٹ کر الگ کرنا پڑتا تھا، وہ ناپاک کپڑا پھینک کر کے وہاں پر پاک کپڑے کا پیوند لگانا پڑتا تھا۔ تو کپڑا ناپاک ہو جائے تو اس کی پاکی کی شکل نہیں تھی۔ اس سے اس شریعت کی سختی کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو جو شریعت دی ہے اس میں نرمی تھی، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اللہ پاک نے جب اپنے حبیب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو اللہ پاک نے آپ کو جو شریعت عطا کی وہ معتدل شریعت ہے، نہ اس میں سختی ہے نہ اس میں بیجا نرمی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدین یسر، دین آسان ہے، دین آسان ہے۔ ولن یشاد الدین احد الا غلبہ، اگر دین میں کوئی شخص سختی کی راہ اختیار کرے تو وہ ہار جائے گا اور دین اس پر غالب آ جائے گا۔ پھر حضور نے فرمایا فسددوا وقاربوا، کہ تم ٹھیک ٹھیک طریقے پر عمل کرو اور قریب قریب رہو۔ قریب قریب رہو کا مطلب یہ ہے کہ نہ سختی کی راہ پر جاؤ نہ نرمی اختیار کرنے کی کوشش کرو، اعتدال کے ساتھ شریعت کے احکام جیسے اللہ پاک نے عطا کیے ہیں اس پر اسی طرح عمل کرنے کی کوشش کرو۔ علماء نے لکھا ہے کہ وقاربو کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ آدمی فرائض تو ادا کرتا ہے، فرائض کے ساتھ وہی عبادت نفلی طور پر بھی انجام دیتا ہے، تو اس میں بھی قریب قریب رہو، حد سے تجاوز مت کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں 3 صحابی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے در دولت پر آئے اور آ کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ حضور کا معمول کیا ہے، 24 گھنٹے کا معمول کیا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 24 گھنٹے کے معمولات ذکر فرمائے۔ ان تینوں صحابہ کرام نے آپس میں سننے کے بعد گفتگو کی اور ان میں یہ چرچا ہوا کہ حضور تو اللہ کے نبی ہیں، بخشے بخشائے ہیں، آپ نے 24 گھنٹے میں جو کیا یہ نہیں بھی کرتے تو آپ کے لیے نجات اور مغفرت ہے، لیکن ہم تو بخشے بخشائے نہیں ہیں، ہم تو بخشے بخشائے نہیں ہیں، اس لیے ہمیں زیادہ عمل کرنا پڑے گا۔ ایک صحابی کہنے لگے کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، ہمیشہ روزہ رکھوں گا، افطار نہیں کروں گا، یعنی روزانہ روزہ رکھوں گا جب تک اللہ پاک زندگی دیں گے۔ ایک صحابی کہنے لگے کہ میں ساری رات اللہ کی عبادت کروں گا، رات میں آرام نہیں کروں گا۔ اور ایک صحابی کہنے لگے کہ میں نکاح نہیں کروں گا، ساری زندگی تجرد کی زندگی گزاروں گا، بغیر بیوی کے بغیر نکاح کے زندگی گزرے گی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پردے کے پیچھے سے تینوں کی بات سن رہی تھی اور تینوں کو پہچانتی تھی۔ جب حضور گھر تشریف لائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان تینوں کے آنے کا، آپ کے 24 گھنٹے کے معمولات جاننے کا اور اس پر ان کا جو تبصرہ اور فیصلہ ہوا تھا اس کی خبر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا اور اس کے بعد مسجد نبوی میں تشریف لے گئے اور آپ نے لوگوں کو جمع فرمایا۔ لوگ جمع ہو گئے تو لوگوں کے آنے کے بعد حضور نے گفتگو فرمائی
اور بخاری شریف میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی گفتگو فرمائی اس میں ایک بات یہ فرمائی کہ انا اخشاکم واتقاکم للہ، کہ میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈر کر کے اور سب سے زیادہ پرہیزگاری کی زندگی گزارتا ہوں. انا اخشاکم واتقاکم للہ، اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا اور سب سے زیادہ پرہیزگاری کی زندگی گزارنے والا میں ہوں. لیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں. ساری زندگی روزہ رکھنا میرا طریقہ نہیں ہے. میں بخشا بخشایا ہونے کے باوجود تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈر کر کے اور پرہیزگاری کی زندگی گزارتا ہوں، لیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں. رات میں آرام بھی کرتا ہوں، نمازیں بھی ادا کرتا ہوں، اور میں نے نکاح بھی کیے. اور پھر جن صحابی نے ہمیشہ روزہ رکھنا طے کیا تھا ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہینے میں 3 روزے رکھو، ایام 20 کے، چاند کی 13، 14، 15 تاریخ، ان تاریخوں میں روزہ رکھنا حضور کی سنت ہے. یہ ایام 20 کے روزے کہلاتے. وہ کہنے لگے اللہ کے رسول میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہینے میں 10 روزے رکھ لو. وہ کہنے لگے اللہ کے رسول میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں. تو حضور نے فرمایا کہ مہینے میں 15 دن روزے رکھو، 15 دن افطار کرو. اور روزے، آج روزہ کل افطار، پھر روزہ پھر افطار، پھر روزہ پھر افطار. اب کہنے لگے اللہ کے رسول میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں. تو حضور نے فرمایا کہ اس سے بہتر روزہ نہیں ہے، یہ صوم داؤدی ہے. یعنی حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح روزہ رکھا کرتے تھے وہ طریقہ میں نے تمہیں بتایا ہے، اس سے بہتر روزہ نہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صوم الدہر رکھا کرتے تھے. صوم الدہر کا مطلب یہ ہے کہ آج روزہ شروع کیا تو یہ روزہ چلتا رہتا تھا، سورج ڈوب جائے تو روزہ نہیں کھلتا تھا، یہ روزہ کنٹینیو رہتا تھا. دن میں رات میں، دن میں رات میں، دن میں رات میں، ایسے 2 3 4 دن مسلسل روزہ رہتا تھا. اور حضور فرماتے تھے اللہ نے مجھے طاقت دی، اور وہ روحانی طاقت دی ہے جو تم میں سے کسی کو نہیں ملی. صوم الدہر کی حضور نے کسی کو اجازت نہیں دی. یعنی ہم میں سے قیامت تک کوئی شخص اگر صوم الدہر رکھنا چاہے تو اس کو اجازت نہیں ہے. حکم یہ ہے کہ سورج ڈوبے روزہ کھول لو. رات کا روزہ ہماری شریعت میں نہیں، لیکن حضور رکھتے تھے. لیکن آپ نے ان کو فرمایا کہ صوم داؤدی اس سے بہتر روزہ نہیں. اور جو شخص ساری رات نماز پڑھنے کی بات کرتے تھے حضور نے ان کو فرمایا رات کے آخر چھٹے حصے میں اٹھو اور تہجد پڑھو. کہنے لگے اللہ کے رسول میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں. تو حضور نے فرمایا 1/3 رات اللہ کی عبادت کرو اور 2/3 رات آرام کرو. کہنے لگے کہ میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں. حضور نے فرمایا کہ اس سے بہتر نفل نماز نہیں. اور ان کو بلایا جو یہ کہتے تھے کہ میں اب نکاح نہیں کروں گا اور غیر شادی شدہ حالت میں زندگی گزاروں گا. حضور نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، میں نے نکاح کیا اور نکاح کرنا میرا طریقہ ہے، اور جو میرے طریقے پر نہ زندگی گزارے وہ مجھ سے نہیں ہے. تو ہماری شریعت میں اعتدال رکھا گیا ہے، نہ سختی ہے نہ بیجا نرمی ہے، اعتدال. اور جو احکامات اللہ پاک نے ہمیں عطا کیے ہیں ان احکامات کی بجا آوری ہم میں سے سب کے لیے آسان ہے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا. کوئی نواب صاحب تھے وہ روزہ نہیں رکھتے تھے، اور نواب تھے تو کوئی ان کو کہنے کی ہمت بھی نہیں کرتا تھا، سمجھاتا بھی نہیں تھا. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے اس کا تذکرہ ہوا. نواب صاحب نے ایک مرتبہ اپنے یہاں وعظ کے لیے حضرت مولانا کو بلایا. حضرت مولانا تشریف لے گئے اور وہاں جانے کے بعد وعظ فرمایا.
اور پھر وہاں پر یہ گفتگو کی روزے پر. وہ نواب صاحب کہنے لگے میں سمجھتا ہوں کہ میں روزہ رکھوں گا تو مر جاؤں گا, میں روزہ نہیں رکھ سکتا, اگر میں روزہ رکھوں گا تو مر جاؤں گا. حضرت حکیم الامت تھے, حکیم الامت کہنے لگے کہ ہماری شریعت کا یہ حکم ہے کہ اگر کوئی شخص روزہ رکھے اور مرنے لگے تو روزہ کھول لے, یہ شریعت کا حکم ہے. یہ شریعت کا حکم ہے کہ کوئی روزہ رکھا اور ایسی حالت ہو گئی کہ نہیں پورا کر سکتا, مر جائے گا, تو شریعت کا ہی حکم ہے کہ روزہ توڑ دے. کہنے لگے یہ ہماری شریعت ہے, شریعت کا حکم ہے, آپ روزہ رکھیے, مرنے لگیں گے تو روزہ توڑ دینا. تو تم ڈرتے ہو کہ میں مر جاؤں گا, تو جب مرنے لگو تو روزہ توڑ لینا, کوئی بات نہیں, اللہ کا حکم تو پورا ہو جائے گا. روزہ رکھنا بھی اللہ کا حکم ہے اور ایسی حالت میں روزہ توڑنا بھی اللہ کا حکم ہے, تم کو دگنا اجر ملے گا, رکھو روزہ. تو وہ روزہ رکھنے لگے. اب ظاہر بات ہے روزہ رکھنے جو کوئی مرا, کوئی نہیں مرا. اللہ نے روزے کا جو حکم دیا ہے وہ ایسا ہے کہ ہر شخص روزہ رکھ سکتا ہے. اس کے آسان ہونے کا اندازہ آپ اس سے کر سکتے ہو کہ ہمارے گھروں میں ہمارے بچے 5 سال 7 سال 10 سال کی عمر کے بچے سہولت سے روزہ رکھ لیتے. پہلے روزے میں ان کو سنبھالنا پڑتا, جو پہلا روزہ رہتا ہے ان کو سنبھالنا پڑتا, گھمانا پڑتا, کھلانا پڑتا, ان کے ساتھ تھوڑا سا وقت دینا پڑتا, سلانا پڑتا. اس کے بعد دوسرا روزہ ان کے لیے مشکل نہیں رہتا. دین آسان ہے, مشکل نہیں. شریعت کا کوئی بھی حکم مشکل نہیں. اور حضور نے فرمایا اگر دین کے راستے میں کوئی شخص سختی کی راہ اختیار کرے تو ہار جائے گا, جیسے ہم لوگ ہار رہے ہیں. طلاق کے مسئلے میں آپ دیکھ لو, ہم نے سختی کی راہ اختیار کی. شریعت کا حکم یہ نہیں ہے کہ میاں بیوی میں اختلاف ہوا تو غصے میں آ کے 3 طلاق دے دو, یہ شریعت کا حکم نہیں ہے. بلکہ میں نے تو یہ بتایا کہ امام اعظم ابو حنیفہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ائمہ 4 میں سے یہ 2 امام اس کو ناجائز اور حرام قرار دیتے کہ اگر کوئی شادی شدہ شخص اپنی بیوی کو بیک وقت 3 طلاق دیتا ہے تو اس نے ناجائز اور حرام کام کا ارتکاب کیا ہے, لیکن طلاق واقع ہو جائے گی, گناہ بھی ملے گا, طلاق بھی واقع ہو جائے گی. تو ہم لوگوں نے جو سختی کی راہ اختیار کی تھی حضور کے فرمان کے مطابق, وَلَن يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَ, جو آدمی سختی کی راہ اختیار کرے گا ہار جائے گا. آج دیکھ لو جو لوگ 3 طلاق دیتے ہیں ان کی کیا حالت ہوتی. تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے, میں دارالافتاء میں بیٹھتا تھا, ہو سکتا ہے آپ میں سے ایسا کوئی شخص ہو جس کے سامنے اس طرح کے واقعات پیش آئے ہوں. میں بیٹھا ہوتا تھا, سامنے سے آدمی آتا تھا, میں اس کو دیکھ کے کہتا تھا کہ یہ 3 طلاق دے کے آئے. جو لوگ بیٹھے ہوتے تھے وہ حیران ہو جاتے تھے, اور آنے کے بعد اس کے بیٹھنے کا انداز, اس کی کیفیت, تو ان لوگوں کو بھی محسوس ہونے لگتی تھی کہ یہ ہار کے آیا ہے, ہارا ہوا شخص ہے. اور پھر اس سے پوچھو تو وہ ادھر ادھر دیکھتا تھا کہ یہ لوگ جو بیٹھے ان کے سامنے پوچھوں کہ نہیں پوچھوں. میں نے پوچھو کوئی بات نہیں ہے, تو معلوم پڑتا تھا کہ 3 طلاق دے کے آیا. دین کے معاملے میں آدمی سختی کی راہ اختیار کرے گا ہار جائے گا. اور ہارنے کا اندازہ آپ اس سے کر سکتے ہو کہ 3 طلاق اسی شخص نے دی تھی اور پھر حلالہ کروانے کے لیے جتن بھی یہی کرتا ہے. برابر ہے نا, یہی کرتا ہے. 3 طلاق دینے والا ہی پھر اپنی بیوی کا حلالہ کروانے کے لیے ادھر ادھر بات کرتا ہے. اس سے زیادہ بے غیرتی کی بات اور کیا ہو. اب آپ بتاؤ یہ ہارا ہوا ہے یا نہیں؟ ایسا ہارا ہے زندگی بھر سر نہیں اٹھاتا ہو, زندگی بھر سر نہیں اٹھتا. عورت کے سامنے تو کبھی بھی نہیں اٹھے گا, جن کو باہر معلوم ہوتا ہے ان سے بھی نظریں چراتا ہے, اور ساری زندگی, دن 2 دن کی بات نہیں ہے, ساری زندگی
اس سے زیادہ بے غیرتی والا عمل کوئی دوسرا نہیں۔ حلالے کا یہ مطلب نہیں ہے جو طریقہ ہمارے یہاں اختیار کیا گیا۔ حلالے کا مطلب یہ ہے کہ شوہر نے طلاق دے دی، اب عورت آزاد ہے، وہ کہیں اور نکاح کر لے، نکاح کرنے کے بعد اس شوہر کے ساتھ رہے، اس کا انتقال ہو جائے یا وہ طلاق دے دے اپنی مرضی سے، سٹنگ والا نہیں، پہلے سے طے شدہ نہیں۔ اب وہ چاہے طلاق دے دے یا اس کا انتقال ہو جائے، تو پھر یہ عدت گزار کر کے اب اس حالت میں ہے کہ پہلا شوہر اس سے نکاح کرنا چاہے تو نکاح ہو سکتا ہے۔ یہ ہے حلالہ۔ ہمارے یہاں تو پورا سب طے شدہ ہوتا ہے نا، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا لعن اللہ المحلل والمحلل له، کہ جس شخص نے حلالہ کروایا اور جس شخص نے حلالہ کیا، دونوں پر اللہ کی لعنت۔ آج ہم نے شریعت کی راہ میں سختی کا راستہ اختیار کیا، ہار گئے۔ غیروں کو، اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا موقع ہم نے دیا، ورنہ ان کی ہمت اور جرأت نہیں تھی، ہم نے ان کو موقع دیا۔ ہماری کچھ نادان خواتین نے جا کر کے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا تو یہ سارے معاملات سامنے آئے۔ ان کے بارے میں ہم پیچھے نرم گرم کہہ چکے، لیکن جو بات آج مجھے کہنی ہے کہ مسلم پرسنل لا بورڈ کو مجبوراً یہ قدم اٹھانا پڑا کہ ہماری ماؤں اور بہنوں کو طلاق ثلاثہ بل کی مخالفت میں روڈ پر آ کر کے خاموش احتجاجی جلوس نکالنا ہے۔ مسلم پرسنل لا بورڈ پورے ہندوستان کے مسلمانوں کی انتہائی موقر جماعت ہے، مسلمانوں کا انتہائی مضبوط پلیٹ فارم ہے۔ حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تشکیل اور اس کی بنیاد ڈالی تھی۔ یہ دارالعلوم دیوبند کے محتمم تھے، 50 سال محتمم رہے، 50 سال محتمم رہے۔ شورا میں جب اس طرح کے معاملات آئے تو اراکین شورا نے طے کیا تھا، دارالعلوم دیوبند کی شورا نے، کہ ہمیں پورے ہندوستان کے مسلمانوں کا ایک مشترکہ پلیٹ فارم بنانا ہے، جس میں شیعہ بھی ہوں، سنی بھی ہوں، دیوبندی بھی ہوں، بریلوی بھی ہوں، جماعت اسلامی سے تعلق رکھنے والے، جمعیت اہل حدیث سے تعلق رکھنے والے، سبھی تنظیموں کو جوڑ کر کے ایک مشترکہ پلیٹ فارم بنانا ہے۔ اور یہ تحریک دارالعلوم دیوبند سے شروع ہوئی۔ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پورے ہندوستان میں گھوم پھر کر کے ان تمام تنظیموں جماعتوں کے ذمہ داروں سے ملاقات کی جن کا ساتھ ملت کے مفاد میں تھا۔ آپ کو حیرت ہوگی، بریلوی مکتب فکر کے جو عالم دین تھے وہ کسی صورت میں تیار نہیں ہو رہے تھے۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس خود پہنچے، اور ان کے پاس پہنچنے کے بعد اپنا صافہ اتار کر ان کے قدموں میں رکھا۔ معمولی بات نہیں ہے۔ تب جا کر مسلم پرسنل لا بورڈ بنا۔ ہندوستان کی انتہائی موقر جماعت، تمام تنظیموں کے نمائندہ افراد کا مشترکہ پلیٹ فارم، اور یہ طے کیا کہ ہندوستان کے موجودہ حالات میں ہم لوگوں کا منتشر ہونا ہمارے لیے اور اسلام کے لیے نقصان دہ، ہم سب کو مل کر کے ایک آواز رکھنی۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ مسلم پرسنل لا بورڈ کے پہلے صدر تھے اور تا حیات اس کے صدر رہے۔ ان کے انتقال کے بعد پھر دوسرے لوگوں کو صدارت ملی۔ مسلم پرسنل لا بورڈ نے مجبوراً یہ قدم اٹھایا ہے کہ ہمیں خواتین کا خاموش احتجاجی جلوس نکالنا ہے، یہ بتانا ہے کہ کچھ نادان عورتوں نے اگر سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا اور سپریم کورٹ نے 3 طلاق پر پابندی لگائی اور حکومت کو اس بات کا حکم دیا کہ وہ قانون بنائے، اور حکومت نے قانون بنانے میں بددیانتی کی کہ اس نے
جن لوگوں کے متعلق قانون بنایا جا رہا ہے ان میں کے کسی ماہر شریعت کو اور کسی ماہر دین اور ماہر سماج کو مشورے تک کے لیے یاد نہیں کیا. دل میں کھوٹ تھی، اسلام اور مسلمانوں سے دشمنی اور عداوت تھی. انہوں نے جو قانون بنایا اندھا قانون ہے، کالا قانون ہے. کوئی بھی سنے گا تو اس کے ناکارہ اور اس کے بیکار ہونے کے اوپر تبصرہ کرے گا کہ کوئی شخص اگر 3 طلاق دیتا ہے تو طلاق واقع نہیں ہوگی، یہ قانون کا حصہ ہے، اور طلاق دینے والے کو 3 سال جیل کی سزا ہوگی. میں آپ سے پوچھتا ہوں، کسی شخص نے کسی کو مارا اور وہ شخص مرا نہیں تو اس کے اوپر 302 کی قلم لگے گی؟ قتل کا جرم اس کے اوپر عائد ہوگا. جب 3 طلاق شوہر نے دیا ہے اور آپ کا قانون یہ فیصلہ کرتا ہے کہ یہ طلاق واقع نہیں ہوئی تو عورت کا کیا بگڑا؟ تمہارے قانون کے حساب سے تو نکاح میں میاں بیوی کا جو رشتہ تھا وہ ختم ہی نہیں ہوا، تو یہ شخص مجرم کیسے ہو گیا؟ اور اس کو 3 سال کی سزا آپ کیسے دیں گے؟ اور سزا بھی ایسی کہ اس میں ضمانت نہیں ہے، یعنی 3 طلاق دینے کے بعد 3 سال جیل میں جانا ہی جانا ہے، رہنا ہی رہنا ہے. اور پھر جج کو یہ اختیار ہے کہ وہ جو جرمانہ کرنا چاہے جرمانہ بھی کر سکتا ہے. عنوان 3 طلاق کا تھا، لیکن اس میں ہر ایسی طلاق جو نکاح کے رشتے کو ختم کر دے اس پر بھی یہی سزا ہے. یعنی 1 طلاق بائن آپ دیں گے تو اس پر بھی یہی سزا ہے. بیوی اگر کورٹ میں جا کر دارالقضا میں جا کر خلا لیتی ہے تو اس پر بھی یہی سزا ہے. تفصیل نہیں، موقع نہیں ہے. یعنی طلاق کی جتنی قسمیں ہیں ان تمام قسموں کے اندر یہی سزا انہوں نے رکھی ہے، جبکہ وہ 3 طلاق بھی نہیں. ایسا کالا قانون بنائے اور عورتوں کی ہمدردی کے نام پر بنائے. 28 جنوری کو صدر جمہوریہ نے پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں جب گفتگو کی تو ان کے سامنے جو باتیں کہی وہ عورتوں کی جھوٹی ہمدردی اور اسلام کے خلاف ان کو اکسانے کا کام کیا ہے. اس لیے علماء نے کہا کہ اب صرف طلاق ثلاثہ کی بات نہیں رہی، انہوں نے تو پورے نظام شریعت کو ٹارگٹ کیا ہے، پورے دین کو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے. اس لیے اب عورتوں ہی کی طرف سے ہمیں جلوس نکال کر کے اس بات کا مظاہرہ کرنا ہے کہ ہمیں یہ کالا قانون پسند نہیں ہے، ہمیں شریعت ہی پسند ہے. ہم مسلمان رہنا چاہتے ہیں اور مسلمان مرنا چاہتے ہیں، شریعت کے ایک حکم کے خلاف بھی ہم جانا پسند نہیں کرتے. اس لیے آنے والی جمعرات کو 15 فروری دوپہر 2 بجے ATT ہائی اسکول سے خواتین کا خاموش احتجاجی جلوس نکلے گا. ایڈیشنل کلکٹر آفس پر پہنچ کر میمورنڈم دے گا، وہاں سے واپس ATT ہائی اسکول آئے گا، دعا ہوگی اور پھر یہ اپنے اپنے گھر جائیں گے. یہ چند گھنٹوں کی قربانی. آج جامع مسجد میں جتنے لوگ ہیں، مسلم پرسنل لا بورڈ نے ہمیں یہ ذمہ داری دی ہے، پورے شہر کے علماء کا متفقہ فیصلہ ہے اور یہ ذمہ داری دی ہے. ہم حق بات میں کسی کی اتباع اور پیروی کرنے میں چھوٹے اور بڑے کو نہیں دیکھتے. کچھ لوگوں نے کہا کہ مولانا عمرین تو تم سے چھوٹے ہیں. ہو سکتا ہے وہ لوگ یہاں موجود ہوں، میں انہیں یہ بتا دوں کہ حق بات کے لیے ہم چھوٹا اور بڑا نہیں دیکھتے. ایک بات. دوسری بات، شریعت کی بات ہے، مسلم پرسنل لا بورڈ کے اکابرین کا فیصلہ ہے، اس لیے ہمارے بڑوں کا یہ فیصلہ ہے. ہم سب کو متحد ہو کر کے اس پروگرام کو کامیاب کرنا ہے. ہماری ماؤں اور بہنوں کی عادت ہوتی ہے کہیں بھی جانا ہوتا تو اکیلے نہیں جاتی، 2-3 عورتیں مل کر کے جاتی ہیں، برابر ہے نا؟ خوشی کا موقع ہو، غمی کا موقع ہو، جہاں بھی جانا ہوتا ہے 2-4 لوگ جاتے ہیں. ہمارے گھر کی تمام وہ خواتین جو چل سکتی ہیں، ہم میں سے ہر شخص کی ذمہ داری ہے
کہ آنے والی جمعرات کو 1 بجے سے پہلے اپنا سم کام کاج کر کے فارغ ہو جائیں اور 1 بجے سے پہلے 2 بجے سے پہلے ATT ہائی اسکول پہنچ جائیں. 2 بجے جلوس نکلے گا. آج جامع مسجد میں جتنا بڑا مجمع ہے، آپ یقین مانیے کہ اگر ہم نے یہ طے کر لیا کہ ہمارے گھر سے ماں، بہن، بیٹی، بیوی یہ پروگرام میں جائیں گی، اب ظاہر بات ہے 3-4 لوگ نکلے تو ان کے ساتھ اور لوگ بھی نکلیں گے پاس پڑوس کے، ہمارا یہ احتجاجی جلوس کامیاب ہو جائے گا. یعنی جتنے لوگ ابھی جامع مسجد میں ہیں اتنے لوگوں نے بھی اگر اس پر عمل کر لیا جلوس کامیاب ہو جائے گا. پورا شہر ایک طرف، سمجھ رہے ہو آپ؟ اور یہ شریعت کی بات ہے، یہ شریعت کی بات ہے. اس میں اگر ہم نے کوتاہی کی، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی یہاں ہم سے باز پرس ہو جائے. ان کو جو قانون بنانا ہے لوک سبھا میں انہوں نے منظور کروا لیا، راجیہ سبھا میں منظور نہیں ہوا، ہو سکتا ہے آگے منظور ہو جائے. نہ منظور ہو، صدر جمہوریہ جو آج BJP کے ایک شخص ہیں اور اس پارٹی کو ہی اسلام سے دشمنی ہے، ہو سکتا ہے صدارتی آرڈیننس سے نکال دے. قانون تو بن جائے گا لیکن ظاہر بات ہے عمل تو ہم کو کرنا ہے، وہ تو عمل نہیں کر رہے. عورتوں سے اتنی ہمدردی ہوتی تو ہمارے پرائم منسٹر پہلے اپنی بیوی کا مسئلہ حل کرتے. اس لیے ان کو کوئی عورتوں سے ہمدردی نہیں ہے، اسلام سے دشمنی ہے. اور ہمدردی کا نام لے کر کے وہ اس طرح ہمیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. تو ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ ہمارے گھر کی تمام خواتین ان کو آپ پردے کے ساتھ جلوس میں بھیجیں گے نا. آپ یقین مانیے ہمارے گاؤں کا یہ جلوس